السلام علیکم جی. آج سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر ہو ہی گئی. یہ درخواست کون سی ہے؟ وہ درخواست ایک جنرل پرنسپل کے اوپر دائر کی گئی ہے، اور وہ درخواست جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، لیکن قتل کی سزا جس کو ہم عمر قید کہتے ہیں یا تو پھانسی ہے، لیکن اگر پھانسی نہ دی جائے تو دوسری بڑی سزا جو ہوتی ہے وہ عمر قید ہوتی ہے، اور عمر قید بھی 14 سال سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، اور دن رات چونکہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ 7 سال میں پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ اب اس صورت کے اندر یہ جو آپ کسی آدمی کو جب کسی جرم کی سزا دیتے ہیں، مطلب اس کو نااہل کرتے ہیں، تو وہ تمام عمر کی نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا ڈیلیکیٹ نقطہ ہے. اور کھوسا جیسے جو ہیں بلیک واٹر، یہ میرا مطلب بلیک ڈکشنری، وہ تمام تر کوشش کے باوجود اس کے لیے کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، خناس سمایا ہوا تھا چہرے کے اندر، بدنیتی تھی، بہن کے ظلم کا بدلہ بھی لینا تھا. کسی بندے نے پوچھا تھا اس حوالے سے، تو میں نے کہا چلے میں یہ فکرہ بھی مار دوں، تو اس کے آنسو بھی آ گئے اس وقت سامنے، تو اس نے رگڑ دیا. ٹھیک ہے، اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار کے پیا 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 پیا. ٹھیک ہے، وہ یہ کر رہا تھا، اور نیچے سے اچکل دے رہا تھا وہ شیخ، ٹھیک ہے، عظمت سعید شیخ، کہ لیا 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 لیا. ان سب نے مل ملا کے نا تو وہ کر تو دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر اپنا مہاتما جو ہے وہ نااہل ہونے جا رہا، تو اس کی بچت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رستہ پہلے ہی نکال لیا جائے. یہ جو لاہور کے اندر آ کے عمران خان صاحب نے ان کھوسا سے اور یہ جو ثاقب نثار سے چلتی گاڑی میں ملاقات کی تھی، جس کی ابھی تک تردید کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ انفارمیشن انہوں نے پہنچائی تھی جنہوں کو لوگ کو ملاقات کرنی تھی. اس میں یہ پوائنٹ بھی تھا کہ پائن اگر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پھر یہ میرا مطلب ہے کہ یہ اپلیکیشن پٹیشن جو ہے یہ کروائی گئی ہے، کیونکہ بون صاحب جو ہیں ان کے ہر طرف بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے بھی وہ سابقہ جج ہیں نا، ہٹائے گئے جج ہیں، وہ جو سپریم کورٹ نے ہٹائے نہیں تھے ان میں شامل ہیں وہ. تو میرا مطلب اس لیے ان کے تعلقات ہر طرف اچھے ہیں، تو اس لیے ان سے میاں نواز شریف کی محبت میں تو یہ درخواست جو ہے اس کا دائر ہونا میرے باہر، ٹھیک ہے، میرے علم سے باہر، میرے دماغ میں یہ بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ ان کی وہ دکھائیں گے نواز شریف کے اوپر یہ احسان کریں گے، کیونکہ اگلے سیٹ اپ کے اندر نواز شریف صاحب اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں نا جٹوں کے اس ثبوت کو. کیا خیال؟ تو اکاموڈیٹ ہونا ہے، انہوں نے سینیٹر بننا ہے بھائی، پی ایم ایل این کے کوٹے سے بننا ہے. یعنی ساری عمر انہوں نے اینٹی پی ایم ایل این پالیٹکس کر کے اب پی ایم ایل این کے کوٹے سے بننا ہے. پی ایم ایل این کے اندر یہ تاثیر بہت ہے، جو اس کی جتنی بجائے گا، جو اس کو جتنی گالیاں بکے گا، نواز شریف کا نام لے کے، اس کی بیٹی کا نام لے کے اس کے خلاف جتنی بکواس کرے گا، یہ اس کو اتنا سر پہ بٹھائیں گے. یہ میرا پرنسپل ہے، یہ میرا ڈرائیوڈ وہ کہنا چاہیے پرنسپل ہے کہ آپ ان کو جتنی گالیاں بکیں گے وہ آپ کو اتنی عزت دیں گے. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ بون صاحب جو ہیں وہ آئندہ پی ایم ایل این کے کوٹے سے سینیٹر ہوں گے، اس خدمت کے لیے جو انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر سر انجام دینی ہے، کیونکہ ادھر مہاتما بھی قابو آنے لگا. ٹھیک ہو گئے، آگے چلتے ہیں. اب جناب آج کے دن میں 3 اہم خبریں. اب ایک ان میں سے وکیل جو ایک از کاتب آف دس درخواست، یعنی کہ رائٹر آتھر آف دس ویب ریٹ پٹیشن جو ہیں یکے از، ان سے ہماری بات ہوئی. تو میں نے مذاق میں پوچھا کہ پھر کدوں کر رہے ہو دائر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس دن دائر ہوگی جس دن اس کی قبولیت کا 200% یقین جو ہے وہ ادھر سے ہو جائے گا. میں ایویں نہیں کہہ رہا ادھر سے، یہ درخواست ان کے ادھر سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا نہیں، ہمیں تو پتہ چل جائے گا جس دن بینچ فارمولیٹ ہوگا، کہ تو آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس دن تک یہ درخواست سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کا منہ نہیں دیکھے گی جب تک کہ اس کے قبول کیے جانے کا ہمیں 200% یقین نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ پروسیس آسان ہوگا، کہ نہیں، ڈرامے کیے جائیں گے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن قبول ہو جائے گی آخر. ٹھیک ہوگا. اب ظاہر ہے جو کیا کہتے ہیں جی، وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ویریبل ہوتی، خاص طور پہ اس وقت پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز بہت ویریبل ہیں، جبکہ پاور میں موجود کٹ پتلی اور کٹ پتلی کو نچانے والا دونوں باہم گریبان ہیں،
دونوں ایک دوسرے کو شہ مات دے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو شہ مات دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پسوسیں چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، کھپ نہیں پا رہے، اندر اندر نا شولڈر ربنگ ہو رہی ہے، کون کندھا مار کے کون ہی مار کے آگے، کون ہی مارنے کا تو آپ کو پتا ہے نا، ویڈیو بھی موجود ہے مہاتما کی، تو وہ جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسی صورت کے اندر یہ 3 ڈیولپمنٹ کا ایک دن میں ہو جانا، یہ میرے لیے تھوڑی سی اچنبے کی بات ہے، لیکن یہ شاید ہوئی اس لیے ہیں یا کروائی اس لیے گئی ہوں کہ ہماری سوچ ایک خاص سمت کو چل پڑے، اور وہ سوچ چل پڑی ہے، وہ لوگ فی الحال تو کامیاب ہیں لمحہ موجود کے اندر۔ آج سپریم کورٹ میں یہ درخواست باقاعدہ دائر ہو گئی، پوائنٹ اس کے اندر وہی ہے کہ جناب گھناؤنے سے گھناؤنے جرم کا جو الزام ہوتا ہے وہ مرتے سانس تک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے یہ امریکہ میں یا بعض کیسز کے اندر ہوتا ہے کہ یہ اس کی باقی ساری زندگی جیل میں گزرے گی، لیکن اس میں ملٹیپل مرڈر کے چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے ایک سے زیادہ وہ جس نے مسجد کے اندر گھس کے فائرنگ نہیں کی تھی نیوزی لینڈ کے اندر، آسٹریلین نے، اس نے کتنے لوگوں کو شہید کیا تھا، تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ یہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اپنی ریسٹ آف دی ہول لائف جو ہے وہ اس میں گزارے گا، ٹھیک ہو گئے۔ ہم نے جتنی یوتھیوں نے اس خاتون کی واہ واہ کی تھی، اس کے بعد جب اس کی ٹیم گئی ہے تو واپس گئی ہے، تو اس خاتون کو اتنا ہی بےعزت کیا ہے اہل پاکستان نے اور اہل یوتھ نے خاص طور پہ۔ آگے چلتے ہیں، آج جناب حضرت قبلہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کی نااہلی ختم کر کے یا ان کا نوٹیفکیشن جو تھا وہ جاری سپریم کورٹ نے روک دیا تھا اس حاکم نثار کے دھمکی کے اوپر، تو وہ سپریم کورٹ نے اب وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، یعنی اور جاری بھی ان کا اس دن سے کیا جس دن سے وہ منتخب ہوئے تھے۔ اس میں سپریم کورٹ نے تصریح کے ساتھ اس میں لکھا کہ یہ اس دن سے بحال تصور ہوں گے جس دن یہ منتخب ہوئے تھے۔ اب اس میں بہت سارے لال بجکڑ صاحبان جو ہیں ان کا خیال ہے کہ 60 دن میں اگر نہیں آئے تو وہ نااہل ہو جائیں گے۔ بھائی جان میں ان کی تواڈی عقل جڑی ہے وہ کہا چرن گئی ہے، قانون مؤثر بماضی نہیں ہوتا، قانون جس دن بنا ہے اس دن سے آن ورڈ مؤثر ہوتا ہے، جو ماضی کے اندر کام ہو گئے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ قانون نہیں ہوتا، یہ دنیا کا یونیورسل پرنسپل ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب اس قانون کے بننے سے کم از کم 3.5 سال پہلے یا 3 سال پہلے منتخب ہو چکے ہوئے، تو لہٰذا یہ جو 60 دن کے اندر حلف نہ اٹھانے کی صورت میں نااہلی والا قانون جو ہے یہ اسحاق ڈار پہ نہیں ہو سکتا، لیکن گلو گلزار ہے وہی کچھ بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن قانون جس طرح دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ اس وقت تک معصوم ہیں جب تک کہ آپ کے خلاف الزام نہ ہو جائے۔ ہماری یہاں پہ نیب جو ہے اس کا سارا قانون ہی یہ چل رہا ہے کہ آپ اس وقت تک مجرم ہیں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہ کر دیں، لیاؤ ثبوت۔ ہمارا کام صرف الزام لگانا ہے، یہ وہی پرنسپل ہے عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہم اپوزیشن ہے، ہمارا کام الزام لگانا ہے، اور اب کوئی وہ الزام لگائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اور اس کی نجائز اولاد نہیں، میرے اس کی گندی اولاد کو بھی، جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحتول، ٹھیک ہے، وہ ہیں، ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ واپس آتے ہیں موضوع کی طرف، یہ دوسری خبر تھی۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ جناب خبر یہ بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے اور اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پہلی میں نے 2 خبریں پڑھی ہیں۔ تو اسحاق ڈار والا پہلے سمیٹ لیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس ڈیٹ سے بحال ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ حلف جو ہے اب وہ ان کو اٹھانا پڑے گا، آن لائن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ملک صاحب ہیں ہمارے سوشل میڈیا فرینڈ ہیں، تو پاکستان میں وکیل ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا جی آن لائن پہ حلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ عدالت کے اندر گواہیاں بہرحال آن لائن ہوئی ہیں، لیکن جو موجودہ رجیم ہے آپ کے خیال میں ملک صاحب وہ اس کی اجازت دے گی کہ اسحاق ڈار صاحب آن لائن حلف اٹھا لیں؟ اسحاق ڈار صاحب کو بہلا پھسلا کے واپس لایا جائے، اور بہلا پھسلا کے واپس لا کے ان کو پھر پکڑ لیا جائے، پروٹیکٹیو بیل بھی ہونے دی جائے ان کی، لیکن پروٹیکٹیو بیل میں ایکسٹینشن نہ ہونے دی جائے، اور ان کو پکڑ لیا جائے، اور پکڑ گئے تو پھر ان کو، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو پچھلی دفعہ جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تھا تو مشرف صاحب نے جتنی پروسیڈنگ کی تھی مالیاتی الزامات کے حوالے سے، میں کرپشن نہیں کہہ رہا، مالیاتی الزامات کے حوالے سے،
وہ مشرف صاحب کا نیب کی کسٹڈی میں ایجنسیوں کو دیا گیا وہ بیان حلفی تھا جو کہ ویسے بھی دنیا کی کوئی عدالت قبول نہیں کرتی، انڈر کوئرسن ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں دیا گیا ہوتا ہے، دباؤ کے اندر دیا گیا بیان ہوتا ہے۔ آج دنیا کی کوئی عدالت چھوڑیں یار، ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اٹھا کے پڑے پھینکتی ہیں یار اس طرح کا بیان پولیس کا جو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا ہو۔ اور یہ تو پولیس کے سے بھی کچھ 1000 گنا زیادہ زہرناک لوگ تھے نا، غلیظ ذہن کے لوگ تھے، تو انہوں نے جو بیان لیا تھا اس کو، لیکن وہ آج تک ایف آئی آر ہے نواز شریف کے خلاف، اس سے بڑی ایف آئی آر کوئی نہیں ہے۔ اب بھی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے، وہ شداد اکبر نامی ٹیپ کی کوئی مخلوق چھوڑنی ہوتی ہے تو وہ وہی بیان نکالتا ہے کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے ٹرانزیکشن کی تھی اور قاضی فیملی اور فلانا اور ٹمکانا، اس کے علاوہ اور کوئی ویک لنک نہیں ہے ان کے خلاف۔ یہ اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیجر کا جو نواز شریف کے خلاف گیم بنائی گئی یا بنی، جس کے اندر ان کی پھانسی کی سزا طلب کی تھی وفاقی حکومت نے، مشرف صاحب کی زیر قبضہ جو وفاقی حکومت تھی اس وقت، اس ملک کو فتح کیا ہوا تھا اس نے، اس کے زیر قیادت جو وفاقی حکومت تھی اس نے، یعنی کہ اس بیان کی بنیاد کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا، سہ جاتے نا یار یہاں پہ فواد جیسا بیوروکریٹ، نازک مزاج آدمی، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے شاعر خاندان کا چشم و چراغ، اور وہ بھگت گیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ تو داڑھی بھی انہوں نے لمبی کر لی تھی، تراویحیں بھی پڑھایا کرتے تھے، ہم بھی ایک دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے ان کی کسٹڈی کے اندر۔ تو میرا مطلب ہے کہ بھائیان برداشت کر لیتے نا، فواد جیسا نازک مزاج بیوروکریٹ سیولائزڈ آدمی اگر ان کی ساری وحشت بیان کر گیا تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی۔ کمزور لمحے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ہمارے بھی کئی ہوں گے، لیکن خیر اسحاق ڈار صاحب کا وہ بیان جو تھا وہ نواز شریف کے خلاف آج تک کھلی ایف آئی آر ہے۔ تو ایسی صورت میں بڑا آئیڈیل لگتا ہے جنہوں نے میاں نواز شریف کو پھنسانا ہے اور اپنے لیے 2028 بلکہ 30 تک کا سامان مہیا کرنا ہے کہ وہ اسحاق ڈار کو بلائیں اور اس ویک لنک کو دوبارہ ہٹ کریں، اور اس کی جو پھر ہٹ کرنے سے جو آواز آئے وہ پھر دنیا بھر کو میگنیفائی کر کے چلائیں، اور جتنے بھی ارشاد پٹی سمیت پٹی ہیں اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ سمجھ آئی؟ تو میں تو اس کو اس پلاننگ کا حصہ سمجھتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، بڑی اچھی ویل ریہرسڈ ویل کوآرڈینیٹڈ موو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دانا جو ہے یہ ڈار صاحب چگتے ہیں کہ نہیں چگتے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میاں صاحب کے وہ قریبی عزیز بھی ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے علی بھائی کی وساطت سے، تو اس لیے میاں صاحب کو انہیں حکم دینا چاہیے کہ پنگے بازی لے آنے کو لوڑ نہیں، ٹھیک ہے، ایتے ہی بہ اگر آن لائن حلف ہوتا ہے تو لے لیں، لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب کا اپنا پروگرام 2023 تو پہلے واپس آنے کا نہیں ہے۔ یہ خاکسار کا پلیڈ ہے، یہ جتنے بھی لوگ کہتے رہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور میاں صاحب آئیں گے، میاں صاحب 2023 تک واپس نہیں آئیں گے۔ میاں صاحب نے آج تک جتنے معاہدے کیے ہیں بھلے وہ 10 سالہ ہو اس پہ عمل پورا کیا۔ میاں صاحب نے 2011 سے پہلے سیاست کا نام نہیں لیا، بریک فاسٹ انہوں نے کروائے جاتی عمرہ میں بلا کے، تو معاہدے میں پورا عمل ہوگا۔ 5 سال جو عمران خان صاحب کے ہوں گے اس دوران میاں صاحب کچھ نہیں بولیں گے، تاآن کے گراؤنڈ ریالٹی یا زمینی حقائق کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں نہ آ جائیں۔ تو یہ ایک اور بات ہو گئی۔ تیسری خبر جو ہے وہ بشیر میمن صاحب لاہور آئے، اور لاہور آتے ہی انہوں نے گواہی دی ہے، اور گواہی کس کی دی ہے؟ شہباز شریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فائل جو ہے، میں انویسٹیگیشن کا آدمی، پولیس کے اندر ساری عمر گزری ہے اور اتنی سینس ہے مجھے کہ میں فائل دیکھ کے پڑھ کے یعنی کہ سونگ کے بتا دیتا ہوں کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ کیس بناؤ، اور میں نے بھی جناب اس کیس کو فائل کو پڑھا تھا اور میرے خیال میں یہ کیس نہیں بنتا۔ یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بھگتن، وہ اپنی پیشی آئے ہیں، ایف آئی اے نے ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے، بھگتنے وہ لاہور اپنی پیشی آئے ہیں، لیکن سوال وہ شہباز شریف کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ تینوں خبریں جو ہیں نا، ان کا باہم ایک انٹر ایکشن بنتا ہے، اس سے ایک براڈر پکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آجا بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈار صاحب تسی بھی آ جاؤ تو میاں صاحب تسی بھی آ جاؤ، اور ہم اس موقع پہ ایک ہی فکرہ جاتے ہیں، کہتے ہیں، وہ پنجابی کا ایک محاورہ آیا تھا جو نانی اماں سے سنا ہوا ہے، آج دہرائے دیتے ہیں، توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا،
اس گلی دے لوگ برے او پھائیاں لیندے پا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔